अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं उनके बाहर एक धमाका हुआ और इब्तदाई तौर पर यह कहा गया कि वो सिलेंडर का धमाका है, लेकिन बाद में वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने उन बयानात की तरदीद की और तस्दीक की कि जो धमाका हुआ है वो धमाका खुदकुश धमाका था और उनके मुताबिक जो सुसाइड बम्बर थे वो कोर्ट्स के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सके और जब उन्होंने पुलिस की गाड़ी देखी तो उन्होंने उन पर हमला किया। और उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 12 के करीब कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं और 27 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जो हैं वो की जा रही हैं कि इस अफसोसनाक वाक़े के पीछे कौन है। इसी के साथ साथ अगर हम पार्लियामेंट के अंदर 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात करें तो कल 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी सेनेट ने दी। 2 अपोजिशन के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने हुकूमत का साथ दिया और इसी के साथ साथ आज कौमी असम्बली के अंदर वो 27वीं आइनी तरमीम पेश की गई जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने भी अपना मौक़िफ़ रखा है। अब इस हवाले से वो जल्द तरमीम जो है कौमी असम्बली से भी मंजूर करवा ली जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो इस तरमीम के हवाले से बात हो रही है अदलिया के हवाले से, इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ तरामीम उसमें सदर को इस्तिस्ना देने के हवाले से उस पर भी मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। नाज़रीन, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर ममलकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हमने देखा कि कल सेनेट से जो 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई आज कौमी असम्बली के अंदर पेश की गई। ये तो सब जानते हैं कि सेनेट में ही शायद हुकूमत को थोड़ी बहुत मुश्किल थी, कौमी असम्बली के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आप सर किस तरह मामला देख रहे हैं इसके बाद जो सदर साहब को इस्तिस्ना के हवाले से और अदलिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है। अदलिया के हवाले से तो बहुत डिबेट हो चुकी है इस इशू पे। पिछले 15 साल से ही आप सब लोग देख रहे हैं कि मीज़ान अदल तेरा झुकाव है जिस तरफ, लोगों ने उस तरफ से बड़े ज़ख्म खा लिए और है फैसला खुद बाइस तौहीन अदालत। कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। तो अर्ज़ ये कि जिस तरीके से आर्टिकल 184(3) का मिसयूज़ हुआ और आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हैं या सियासी केसेस हैं, चाहे उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर ही क्यों नहीं है, अक्सर इसकी तौजीह दी जाती है कि 1.5 लाख पेंडेंसी है केसेस की, उसमें से 500 या 200 या 400 केसेस सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के हैं। तो मैं आगे से पूछता हूं कि हफ्ते में 5 वर्किंग डेज होते हैं, महीने में 20 वर्किंग डेज होते हैं, तो 15 दिन तो टीवी चैनल्स पर टिकर्स इन्हीं सियासी केसेस के चलते रहते हैं। किसी की अगर मर्डर की अपील लगी हुई है वो तो 6-6 महीने की डेट डलती है। किसी की अगर दीवानी केस का लगा हुआ हो, उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला कदम करार दिलवाना हो तो 2-2 साल अपील ही नहीं लगती, बेल मैटर्स ही नहीं लगते। तो इसलिए ज़ाहिर है उसके लिए पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए, हमारी ख्वाहिश थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम आपके साथ हैं 26वीं आइनी तरमीम में, ये ड्राफ्ट ठीक है। तो हमने कंसेंसस को प्रेफर किया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना लिए। लेकिन उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से, लीगल फर्टिनिटी की तरफ से ये मुसलसल फीडबैक आया कि ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए हैं ये जरूरत पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही थी। आपने देखा कि पता चलता था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या वो सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम है, तो इसलिए रोस्टर ऑफ सिटिंग नहीं पता चल रहा था जजेस का। आपको पता है जिससे अमीरुद्दीन खान साहब का फैसला आया, सॉरी फैसला नहीं बल्कि उन्होंने रिमार्क्स पास किए कि बेंच की तश्कील का अख्तियार मेरे पास होना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में हमने काफी गौर वौस के बाद तय किया कि जो इनिशियली आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए वो बने। अब सदर को इस्तिस्ना से मुतालिक जो है मामला, उसमें ज़ाहिर है हमारी जमात का अपना एक नुक्ता नजर है। शहबाज साहब ने नहीं दी बतौर वज़ीर आज़म इस्तिस्ना, लेकिन सदर आपको पता है इस मुल्क में एक आईनी ओहदा है, सेरेमोनियल पोस्ट है, कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, कोई सदर ने एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करना। तो जब कोई बंदा कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई साइन ही नहीं कर रहा, कोई प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री नहीं है, तो उसको बिला वजह ओहदे सदारत के बाद पॉलिटिकली विक्टिमाइज क्यों किया जाए उन एक्शंस पर जो उसने अपने ओहदे सदारत के दौर में किए हों, या बिला वजह के उसके ऊपर केसेस बना लिए जाएं वाइट कॉलर क्राइम को बुनियाद बनाकर आप उसके खिलाफ कहें कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बना दें, जबकि उन केसेस में कुछ भी ना निकले। तो इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए ये देखा गया कि अगर तो एक शख्स फैसले कर रहा हो बिलियंस के, उस शख्स को आप जो है वो
آپ کے ملک کا بجٹ بنا رہا ہو، آپ کے ملک کی منسٹریز کا وہ کسٹوڈین ہو، ٹھیک ہے، پھر تو آپ اسے امیونٹی دیں تو آپ کہیں گے نہیں یہ زیادتی ہے جی. لیکن اگر ایک بندہ کوئی اس طرح کا کام بالکل نہیں کر بالکل رہا ہوتے اس کو بات آپ اس immunity حوالے دی گئی تو سے پھر آپ ختم کا ہو پوائنٹ جائے آ گا. گیا. لیکن سر جو کل سینیٹ کے اندر 2 سینیٹرز نے ووٹ دیا آپ کو پی ٹی آئی سے اور جے یو آئی ایف سے، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے مجموعی طور پر 14 سینیٹر جب کم ہوئے تھے تو آپ نے سینیٹرز کے خلاف کارروائی کا بھی کہا تھا، ہارس ٹریڈنگ کا بھی کہا تھا. تو جو کل 2 سینیٹر سے ووٹ لیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ جی دیکھیں، ہم نے جن 2 سینیٹر سے ووٹ لیا ہے، ایک تو انہوں نے آئینی ترمیم پر اپنی مرضی کے اور اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دیا، وہ ان شقوں سے ایگری کر رہے تھے. اور اگر وہ یہ ہاں سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فلور کراسنگ کر رہے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ، اور اس کے بعد ٹھیک ہے، ان کی نااہلی ہو جاتی ہے یا انہیں عہدے سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں لیکن ہمیں اس آئینی ترمیم میں کنٹریبیوٹ کریں، تو میرے خیال سے کوئی اس میں قانونی ہرڈل تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ اخلاقی طور پہ بات کریں، میں اگر اس جگہ ہوں اور ایک جماعت کا میں سینیٹر ہوں اور ایک جماعت کا ٹکٹ پہ میں بنا ہوں اور اس طرح کی صورتحال فیس کرنا پڑے، تو آئی وڈ پریفر کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں اور اپنی جماعت کی پالیسی کی وائلیشن نہ کروں. لیکن اگر کسی بندے نے کی ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن قانونی طور پر تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں اخلاقی طور پر ظاہر ہے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اخلاقی طور پر. نہیں کرتے. لیکن سر اب 27ویں آئینی ترمیم جو سینیٹ سے منظور ہوئی ہے، ابھی قومی اسمبلی سے منظور ہونا ہے ابھی، لیکن فیصل واڈا صاحب کے کچھ بیانات چل رہے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو چھوڑیں، آپ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات کریں. تو کیا 28ویں ترمیم بھی سر کوئی آنے والی ہے، کوئی کارڈ ہیں اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم کا آپ کو پتہ ہے مسودے کے اندر جو اہم چیزیں تھیں، این ایف سی ایوارڈ تھا، 18ویں آئینی ترمیم ہاں کی کچھ چیزیں تھیں، لوکل باڈیز تھے، ہیلتھ، آپ کا ایجوکیشن، پاپولیشن کے ایشوز پہ بات ہونی تھی. پیپلز پارٹی نے اس کو رد کیا انیشیلی. تو ایک تو طریقہ کار یہ تھا کہ ہم میں نہ مانوں والی پالیسی پر جاتے اور بقیہ ترامیم بھی نہ کرتے. تو جن چیزوں پہ پارٹی ہاں فی الوقت ایگری کر رہی تھی ان پہ 27ویں آئینی ترمیم آ گئی اور یہ منظور ہو جائے گی، آئین ہاں کا حصہ بن جائے گی. اس کے بعد دوبارہ سے جو کنسلٹیشن پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوگا. ہم کنسلٹ کریں گے، لمبی کنسلٹیشن ہوگی، اور ہمیں امید ہے ان ایشوز پہ ہم انہیں کنونس کر لیں گے یا وہ ہمیں کنونس کر کوئی درمیانی رستہ نکل آئے گا. اگر درمیانی رستہ نکل آتا ہے تو وہ چیزیں بہت اہم ہیں. آرٹیکل 148 جس میں امینڈمنٹ ہونا باقی ہے کہ آئین جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دے لوکل باڈیز کو کہ ہر حال میں جس طریقے سے جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس طریقے سے لوکل باڈیز الیکشن بھی کرائے جائیں گے، اور یہ صوبائی اور وفاقی ہاں حکومتوں کی ذمہ داری ہوگی. ادروائز یہ آئین کی وائلیشن تصور ہوگی اور آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی اس کے اوپر. اسی طریقے سے اگر آپ سمجھیں کہ جو این ایف سی کے حوالے سے وہ بھی ہم چیزیں سمجھتے ہیں کہ کم از کم ڈیفنس کا اور آپ کی جو پینشنرز ہیں ان کی جو ہاں پیسہ جو جاتا ہے انہیں ڈیفنس میں تنخواہوں کا اور پینشنرز کا پیسہ، اس کو نکال کر آپ این ایف سی کا شیئر اسی طریقے سے رکھ لیں تو درمیانی رستہ نکل سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے آئینی ترمیم ہی آنی پڑے گی نا. یہ تو نہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی کوئی آپ جو ہے اس کا ورژن 2 لے آئیں گے تو 27ویں کے بعد 28ویں بنتی ہے. ہاں تو اگر ان چیزوں پر پارٹی کو ایگری کر لیں گے تو 28ویں آئینی ترمیم آئے گی، ہر حال میں آئے گی. پھر اور پیپلز پارٹی اگر اتفاق نہیں کرتی تو اگر آپ ہمیں نمبر پورے کر دیں گے، ہم تو اس وقت ان کے بغیر 163 کے قریب ہیں. حذیفہ صاحب کل بھی آپ نے اور خود ہی نمبر پورے کیے ہیں. نہیں، بہت ایک دو تو ہم کر لیتے ہیں نا گرمانی صاحب. ہماری کیپیسٹی 80 نمبر پورے کرنے والی نہیں ہے، وہ آپ سے کروائیں گے ہم. تو پیپلز پارٹی کے بغیر آپ کو پتہ ہے وہ نمبر بہت نیچے ہے. ہم کیسے سر آپ کریں گے؟ نے وہ نہیں ہو 26ویں سکتے آئینی سر. ترمیم بھی کروائی تھی حذیفہ صاحب، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کروائی تھی سر. بس وہ 26ویں ہو گئی. میرے خیال سے پارٹی کے بغیر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. اچھا چلیں حذیفہ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین، حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایشوز رہ گئے ہیں ان پر ایک کنسلٹیشن ہوگی، مشاورت کا سلسلہ ہوگا. جو چیزیں رہ گئی ہیں ان پر ایک لمبی بحث ہوگی اور مشاورت کے بعد ان کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم آئے گی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے جو خیبر پختونخوا میں کل جرگہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت جو حکومت کا موقف تھا وہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن اوورآل جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھی، اور اب جو خیبر پختونخوا کے اندر
सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अमन अमान के हवाले से, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। अब अमन जरगा जो है वो भी होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हुक्मरान जमात है उनको भी शिरकत की दावत दी गई है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। शफ़ी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शफ़ी जान साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो हमने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी, और अभी अपोजिशन अलायंस की जानिब से एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी किया गया है, ओवरऑल आप क्या समझते हैं जो खान साहब की तरफ से हालिया पैगामात आए थे, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली होगी क्या? जो गंडापुर साहब के बाद सोहेल आफरीदी साहब आए हैं, तो आपकी नज़र में वो कुछ क्या कर सकते हैं जो गंडापुर साहब नहीं कर सके और आप एक हिकमत अमली जो है वो तश्कील दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने देखा होगा कि गंडापुर साहब की तब्दीली के बाद सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त इस सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और वो एक नौजवान क़यादत जो इमरान खान साहब ने नामजद की है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपने देखी होंगी तहरीक इंसाफ में भी, और गवर्नेंस के इशू जो थे वो भी इंशाल्लाह आप अनकरीब देखेंगे। जो 27वीं तरमीम की आपने बात की कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपने देखा होगा कि कल जिस तरीके से 27वीं तरमीम सेनेट से पास करवाई गई है और उससे पहले जिस तरीके से वो कैबिनेट से पास हुई, तो वो देखने की काबिल थी। मतलब इस वक्त जो है वो पीएम साहब को इतनी जल्दी क्या थी, क्या इमरजेंसी इस मुल्क में लगी हुई थी कि वजीर आजम बाकू से ऑनलाइन होकर कैबिनेट के इजलास की सदारत करके उसको मंजूर किया और फिर अपना दौरा भी मुख्तसर करके वो पाकिस्तान आए। फिर आपने कल देखा होगा किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग की गई, किस तरह हमारे सेनेटर्स को जबरदस्ती, और एक उन पे प्रेशर भी होगा डेफिनेटली, लेकिन एक दो सेनेटर, एक जीयूआई का था, एक तहरीक इंसाफ का सैफुल्लाह आबरू साहब थे, उन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया। तो ये वो सारी प्रोसेस थी जिससे पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हम इस गैर आईनी और गैर कानूनी जो तरमीम नहीं, लेकिन शफी साहब ये तो चलें ठीक है, इश्यूज़ हैं, लेकिन जो बड़ा इशू है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि सोहेल आफरीदी साहब को खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अभी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जहाँ पर मुख्तलिफ अदलिया के हवाले से एक तासुरात भी आ रहे हैं, कहा भी जा रहा है कि शायद अदलिया के हवाले से मज़ीद चीज़ें जो है वो सख्त कर दी गई हैं। तो ऐसे माहौल में कि पहले आपके पास अदालती अहकामात थे, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, ये इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि मतलब सोहेल आफरीदी साहब जब से इलेक्ट हुए हैं, फ्रॉम 8 अक्टूबर जब से वो नामजद हुए हैं, तब से लेके आज तक वफाकी वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं या एस्टेब्लिशमेंट के बयानात उठाएं या फिर जो उनके साथ अडियाला में हो रहा है वो 5 दफ़ा जा चुके हैं, उसके बावजूद उसकी मुलाकात नहीं कराई गई। इसके बावजूद कि उसके पास इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी था, लेकिन इस ऑर्डर को भी मानने से इनकार कर दिया गया। जेल सुपरडेंट उस ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं कर रहा। तो ये अदलिया के लिए भी बड़ी सोच का मकाम है कि वो अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं करे। इस 27वीं तरमीम के बाद जो अदलिया के साथ हुआ है, तो अदलिया तो अब एक खाली बिल्डिंग्स रह गई हैं। उसके बाद जो आईनी बेंच से बात आईनी अदालत पे चली गई है, तो ये सारे जो इश्यूज हैं वो सारी कौम इसको देख रहा है। सोहेल आफरीदी साहब कि ये उसका हक है कि वो अपने कायद से मिले, हमारा मैंडेट इस सूबे में है, उसने अपने कायद से अपने सूबे के बारे में बात करनी है, गवर्नेंस के हवाले से बात करनी है। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए दरपेश है इस सूबे में वो अमन और अमान है, उस पर बात करनी है। कैबिनेट का सब कुछ आपके सामने था। तो ये 27वीं तरमीम के बाद जो अदलिया के साथ हुआ, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम, तो अदलिया तो अब खाली बिल्डिंग्स रह गई है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस अदलिया से हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आपने अमन अमान के हवाले से बात की शफी साहब, लेकिन आज ही आप देखें इस्लामाबाद के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, हुकूमत की आपके ऊपर तनकीद तो ये भी है ना कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद सूबाई हुकूमत जो है वो ताउन नहीं कर रही। जो सोहेल आफरीदी साहब के बयानात ऑपरेशन के हवाले से फ्लोर ऑफ द हाउस भी थे, तो आप समझते हैं कि इस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल आज जो इस्लामाबाद में एक कुछ धमाका हुआ और वाना में जो हुआ, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा कि कल हमारा खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा ग्रैंड अमन जरगा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में होने जा रहा है। इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है, जो सूबे को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है, वो अमन और अमान की सूरत हाल है। अफगान बॉर्डर पे कशीदगी आपके सामने है, बाजोड़ के हालात, वादी तिरा में जो हुआ, कटलंग में जो हुआ, ये सारे हालात आपके सामने हैं। इस वक्त अगर इस गवर्नमेंट को सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो अमन और अमान की सूरत हाल है।
آپ نے پچھلے 2 مہینوں میں فالو بھی کیا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے فلور پہ 2 مہینے اس بات پہ بحث و مباحثہ ہوا. اس کے بعد ایک سیکورٹی کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام جتنی بھی ہماری پارلیمانی پارٹیز ہیں اس کے ممبرز ہیں. سہیل آفریدی صاحب اس کے ممبر ہیں ایز اے سی ایم. اپوزیشن لیڈر اس کمیٹی کے ممبر ہیں اور اس کمیٹی کو بابر سلیم سواتی ہیڈ کر رہے ہیں. 2 میٹنگ اس کمیٹی کی ہو چکی ہیں. اس میں مختلف ٹی او آرز پہ بات ہو چکی ہے. آئی صاحب نے اپنی بریفنگ دی, چیف سیکرٹری صاحب نے اپنی بریفنگ دی. ہم نے گورنر کے پی کے کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ آپ اس کمیٹی میں آئیں, اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اپنا ان پٹ دیں. اور کل آپ دیکھیں گے 12 نومبر کو بروز بدھ بہت بڑا جو خیبر پختونخوا کی تاریخ کا ایک آئینی طریقے سے اور قانونی طریقے سے جو ہم خیبر پختونخوا اسمبلی میں جرگہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس جرگے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیا نتائج حاصل کر سکیں گے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. کل آپ نے اس سے پہلے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب نے خود فون کالز کر کے یہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کالز کی, ان کی مشران کو انوائٹ کیا, پھر ہمارے وفود گئے ان کے مراکز پہ دعوت نامے لے کے. انشاءاللہ آپ دیکھیں کل جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں پولیٹیکل اس صوبے کے, وہ تمام اس جرگے میں شرکت کریں گے. اور اس سے بڑھ کے جو بات ہے وہ قبائلی عمائدین ہے, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے ہمارا قبائلی ایریاز میں, وہ قبائلی عمائدین اور مشران اس جرگے میں شرکت کر رہے ہیں. وہ اپنی آراء دیں گے, تجاویز دیں گے. اس کی مشاورت کی روشنی میں ایک ٹی او آر سیٹ کیا جائے گا اور وہ ٹی او آر ہم خیبر پختونخوا کے سی ایم کے ہینڈ اوور کریں گے اور وہ سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے. یہ بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کل لے رہی ہے. یہ امن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. آپ کل دیکھیں کل تمام پولیٹیکل جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے, اور خاص کر جو ہمارے قبائلی عمائدین ہے, جو وکلا ہے, جو سول سوسائٹی ہے, جو جرنلسٹ ہیں, یہ سارے ایک ہی پیج پہ ہوں گے. اور کل جو ٹی او آر سیٹ کیے جائیں گے وہ مثالی ہوں گے. لیکن شفیع جان صاحب, ایک چیز جو سی ایم صاحب کے حالیہ کچھ بیانات تھے, اور خاص طور پر جو ایک بیان تھا خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے جو دیا تھا, جس کی مذمت بھی کی گئی, سی ایم صاحب سے معافی کا مطالبہ بھی کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیان بھی مناسب تھا, یا مطالبے کے بعد آپ لوگ کوئی معافی مانگنے کا ارادہ بھی سی ایم صاحب رکھتے ہیں؟ دیکھیں جو بیان سی ایم صاحب دے اڈیالہ کے باہر جو انہوں نے بیان کیا ہے, وہ ایک بیان جو تھا وہ ایک لارجر پراسپیکٹیو میں دیا گیا تھا. وہ آپریشن کے بعد ان ایریاز میں جو حالات بنے تھے اس کے متعلق دیا گیا تھا. اور یہ بیان سی ایم صاحب سے پہلے آن دا فلور کئی ہمارے ممبران یہ بات کر چکے ہیں. اس بیانات کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. اس ٹائم اتنا وویلا نہیں مچایا گیا اس بیان پر, لیکن جب سے سہیل آفریدی صاحب نے یہ بیان دیا, ایک لارجر پرسپیکٹیو میں دیا ہے. اس میں کسی کو اس نے ٹارگٹ نہیں کیا, وہاں کی جو محرومیاں ہیں وہ سامنے رکھی ہیں, اس پرسپیکٹیو میں یہ بیان دیا گیا. وہ بیان جو تھا جس پہ اتنا وویلا مچایا گیا, جس میں مختلف ہمارے مولوی حضرات, ہمارے اس میں کافی جو اداروں سے تعلق رکھنے والے یا ان کے من پسند لوگوں کی ویڈیوز اور ٹویٹس آپ نے دیکھی ہوگی, تو یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. اس پہ اتنا وویلا نہیں مچایا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بیان سے نہیں ہے, مسئلہ سہیل آفریدی صاحب سے ہے, مسئلہ اس صوبے کے خیبر پختونخوا کے نوجوان وزیر اعلیٰ سے ہے, جو ان کے اعصاب پہ سوار ہے. تو سی ایم صاحب معافی کا ارادہ نہیں رکھتے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, اس میں دیکھیے اس پہ انہوں نے این سی سی آئی میں ایک مقدمہ درج کر دیا ہے. ہم نے اپنے لیگل ٹیمز کے ساتھ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, ہماری لیگل ٹیمز اس میں پیش ہوگی. اور ہم اس میں دیکھیں ہم آئین اور قانون کے ماننے والے لوگ ہیں, ہم اپنے قانونی اور آئینی آپشن استعمال کر رہے ہیں. ہم اگر قائد سے ملاقات کے خواہش مند ہیں تو وہ بھی ہم اپنے آئینی اور قانونی طریقے سے چاہتے ہیں. ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, حالانکہ ہمیں عدالتوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے, لیکن ہم اپنے آپشن استعمال کر رہے ہیں. ہم عدالتوں میں کھڑے ہیں, اپنے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ہمیں قانونی آپشنز ہوں گے وہ ہم استعمال کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. شفیع جان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, شفیع جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا تھا, جو جرگے کے حوالے سے جو مختلف سیاسی جماعتوں کو جرگے میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے, اس سے پاکستان تحریک انصاف کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے, کیا نتائج اس کے نکل سکتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایشوز ہیں اس پر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, اس حوالے سے گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ آج حکومت کی جانب سے سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وہ آئینی ترمیم جو ہے
وہ قومی اسمبلی کے اندر پیش کی گئی. اس پر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنا موقف جو ہے وہ ایوان کے سامنے رکھا. اب یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پھر اس کو لے کر جو عدلیہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جو خطوط لکھے جا رہے ہیں, ان ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ پاشا صاحب وقت نکالنے کا. سر, آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آنے کے بعد جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط ہو یا عدلیہ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, بطور سینئر قانون دان سر آپ کو کیا تحفظات ہیں؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیں, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, جو ایشو اس وقت 87 ترمیم کے حوالے سے ہے, وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے ہے. سینٹ آف پاکستان نے اس کو منظور کر لیا اور ظاہر ہے قومی اسمبلی میں تو حکومت کو عددی اکثریت حاصل ہے, کہیں سے اور ممبرز لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے عرض ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, چونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ایکسپیرینس تو ہو چکا ہے ہمیں, اور صرف یہ ہے کہ اب ڈیزگنیشن جو سینئر ترین جج کا ہے وہ چینج ہو کے تو نیا چیف جسٹس مقرر ہو جائے گا, وہ انتظامیہ والے سے ہے, اور باقی ججز کی تقرری جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کی جائے گی. لیکن پہلی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کریں گے. اور یہ جو 2 شکے ہیں یہ صرف فرسٹ اور لاسٹ کے طور پہ کنسیڈر کی جائیں گی, کیونکہ جب ایک دفعہ چیف جسٹس کا عہدہ فل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو میکنزم پرووائڈ کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, تو وہ پھر اس پہ عمل درآمد ہوگا, اور اس میں نہ تو پھر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت ہے. تو یہ تجربہ, میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے اگر دیکھوں تو یہ عام کیسز کی سنوائی کے حوالے سے پبلک کے جو عام کیسز ہیں, چاہے وہ سول ہیں, کرمینل ہیں, سروس ہیں, ان کی ڈسپوزل بہت زبردست طریقے سے ہو رہی ہے. اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلے 2012-13 کی کرمینل اپیلیں جن میں لائف امپریزنمنٹ وغیرہ کی تھی وہ ان کی سنوائی ہو رہی تھی, لیکن اب یہ علیحدہ بینچ بننے کی وجہ سے آرڈینری کورٹ. لیکن پاشا صاحب معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن ایک جو تاثر کل سے جو قانونی ماہرین ایک نقطہ یہ بھی رکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ترمیم میں یہ تھا کہ اگر کوئی جج ٹرانسفر ہونے سے انکار کرے گا تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا. پھر اس میں ترمیم کی گئی کہ اگر ان کو وہ انکار کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا اور ان کو ایک موقع دیا جائے گا کہ وہ وجوہات بتائیں کہ وہ کیوں انکار کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو ایک نقطہ ماہرین کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے کہ ججز کوئی بھی فیصلہ دیتے وقت پھر یہ بھی سوچیں گے کہ کہیں ان کو ٹرانسفر نہ کر دیا جائے, وہ انکار کریں گے تو ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ تو ابھی اسپیکولیشن ہے کہ اس طرح ججز خوف زدہ ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ جو خوف زدہ ہو کے اپنا کام کرے اس کو جج رہنے کا کوئی حق بنتا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک چیز بہرحال مجھے یہ کمی محسوس ہو رہی ہے, وہ جب ڈیٹیل کے ساتھ اس کا مسودہ دیکھیں گے تو بات ہوگی کہ اگر موقع آپ نے دیا ہے کہ وہ جج انکار کے لیے جو ریزننگ ہے وہ بیان کرے گا, تو کیا وہ ریزننگ جب بیان کرے گا تو جو سپریم جوڈیشل کمیشن ہے وہ کیا اس کو مانے گا اور مان کے اس کی ٹرانسفر کینسل کر دے گا, یا پھر وہ فیصلہ بحال رہے گا اور وہ پھر آرٹیکل 209 فیس کر کے گھر چلا جائے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ جو انالوجی اس طور پہ سمجھ آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جب اس کو اپرچونٹی دی جائے گی انکار کے لیے ریزننگ دینے کی, تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ سیٹسفائی کر سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کمیشن کو, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو, تو پھر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس میں ججز ہیں, سارے ججز ہیں, اس میں کوئی ایک بھی ایگزیکٹو کا بندہ نہیں ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایک یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ عدلیہ ایگزیکٹو کے نیچے آ گئی ہے یا اس نے ہر بات ماننی ہے, تو اس کی نفی ہوتی ہے کہ وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں تمام کے تمام سینئر ترین ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے,
اور 2 ججز ہوں گے سینئر ترین چیف جسٹس پروونشل ہائی کورٹس کے. تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. وہ اگر جواز دیں گے اور وہ سیٹسفائی کر سکیں گے تو پھر اس کا فیصلہ ادروائز بھی آ سکتا ہے. نہیں لیکن سر اسی کے علاوہ چلیں ہم ایگزیکٹو کو اگر سائڈ پہ بھی رکھ لیں تو اس سے ہٹ کے بھی تو سپریم کورٹ کے اندر یا اوورآل جو تحفظات ہیں وہ تو سر آپ کے سامنے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ خود سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں. تو کچھ فیصلے ایگزیکٹو سے ہٹ کے بھی تو ہیں سر. جی دیکھیں وہ تو ان کا رائٹ ہے. وہ ججز کے ساتھ ساتھ وہ اس ملک کے شہری بھی ہیں اور ان کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشن ہی پروٹیکٹ کرتا ہے اور عدالتیں ہی پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک اچھوتا سا لگتا ہے کہ جی ججز خود انصاف کے اصول کے لیے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی ہے اس نظام میں کہ وہاں پہ ان کو یہ کم از کم ایک اعتماد ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں اور سپریم کورٹ ہمیں داد رسی دے گی, ہمیں سنے گی اور ہمارا فیصلہ کرے گی. اگر نہیں سنتے تو پھر زیادتی ہے. اچھا لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ اب جو ایک ترمیم صدر صاحب کو استثناء کے حوالے سے ہے, بطور سینئر قانون دان آپ اس نقطے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے تو انکار کیا اور کہا کہ نہیں احتساب ہونا چاہیے, لیکن جو صدر صاحب کو دی گئی ہے استثناء, آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے اور آپ کے نزدیک یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے یہ غیر ضروری طور پہ کی گئی ہے, نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. خواہ مخواہ کا ایک ایسا حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ صدر مملکت کو تا یاد جو ہے انڈیمنٹی حاصل ہو گئی ہے. تو مجھے تو یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگ رہا ذاتی طور پہ اور ادروائز بھی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تمام جو شہری ہیں وہ آئین اور قانون کی نظر میں برابر ہیں, تو پھر آپ کیوں انڈیمنٹی دیتے ہیں اور کوئی کیوں لیتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان نے وہ اچھا جسچر شو کیا کہ انہوں نے ایسی انڈیمنٹی لینے سے انکار کر دیا. اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. لیکن پاشا صاحب مختصراً مجھے یہ بتائیں گے سر کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کسی کیس میں کوئی کیس جو ہے ان کے خلاف دائر نہیں ہو سکتا, امیونٹی حاصل ہو گئی انہیں, آپ بطور سینئر قانون دان سر تھوڑا عام لوگوں کے لیے یہ سمجھائیں گے کہ صدر صاحب خدا نخواستہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں, اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہوگا کہ صدر پاکستان جو ہے انہوں نے بندوق رکھی ہے اور غصے میں آ کے کسی کو مار دیں گے اور وہ پھر 302 کی FIR ہو جائے گی اور پھر ان کو امیونٹی حاصل ہو گیا اور وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. ادروائز کچھ جس طرح پہلے نیب وغیرہ جب ہٹتے ہیں اپوزیشن میں جاتے ہیں یا عہدے سے ہٹتے ہیں تو پھر مخالف گورنمنٹ آتی ہے اور وہ ٹرولنگ شروع کر دیتی ہے, گرل کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیگیٹیوٹی اٹیچ ہے ہمارے ملک میں. ایک پرابلم ہے کہ نیب کو جس طرح غیر ضروری طور پہ سیاسی طور پر مس یوز کیا گیا اور کیا جاتا رہا ہے, کیا جا رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے شاید اس وجہ سے رکھ دیا گیا ہو کہ اب کوئی بھی صدر مملکت جب ہوگا تو وہ اسٹیٹ کو ریپریزینٹ کرتا ہے صدر مملکت, اور کمانڈر ان چیف ہوتا ہے آرم فورسز کا, تو اس کو چھوٹے سے معاملات میں یا کرپشن چارجز میں جب آپ اس کو کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف بہرحال ایک اینگل اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ظاہر ہے کرپشن اور مس یوز آف پاورز اقتدار میں ہی ہوتی ہیں, اور اگر اقتدار کے بعد ہٹتے ہیں اور ان کا ٹرائل وغیرہ ہو یا تحقیقات ہو تو اس میں ان کو تعاون کرنا چاہیے. بہرحال بائی آل مینز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوور ڈوئنگ کی گئی ہے. ٹھیک ہے پاشا صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, حسن رضا پاشا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ آج قومی اسمبلی میں پیش تو کی گئی ہے, لیکن اس پر ووٹنگ جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل نہیں تو پرسوں جو ہے وہ ایوان میں سے منظور کروا لی جائے گی, سینٹ کے بعد وہ قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گی. اس حوالے سے اب دیکھنا ہوگا کہ اگر اپوزیشن کی جانب سے یا اسپیچز زیادہ نہیں ہوتی تو امکان یہی ہے کہ کل قومی اسمبلی سے 27ویں آئینی ترمیم بھی منظور کروا لی جائے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.